Second year in Pakistan Studies. Today's topic is Constitution of Pakistan 1973. 1973 का आइन. This constitution was implemented by Zulfikar Ali Bhutto. Zulfikar Ali Bhutto was the fourth president and he ruled the country from 20th December 1971 to 13th August 1973. After that, he became the Prime Minister. As ninth Prime Minister, he governed from 14th August 1973 to 5th July 1977. The third constitution was implemented on 14th August 1973 by Zulfikar Ali Bhutto. पाकिस्तान का तीसरा आइन वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 14 अगस्त 1973 को नाफिज किया. एंड दिस इज़ द अनाउंसमेंट थ्रू न्यूज़पेपर. आइन मंजूर हो गया. Now we will discuss the salient features of 1973 Constitution. 1973 के आइन की इस्लामी दफ़ात. Sovereignty of Allah, हकमियत आला का तसव्वुर. Sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty, and the representatives will use this authority as a sacred trust, according to the limitations prescribed by Allah. पूरी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है और अवाम के नुमाइंदे इन इख्तियारात को एक मुक़द्दस अमानत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और उन हदूद के मुताबिक करेंगे जो कुरान और सुन्नत में वाज़ेह कर दी गई हैं. नेम ऑफ द कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. इट शोज़ दैट पाकिस्तान इज़ अ कंट्री which will be based on Islamic and democratic principles. मुमलिकत का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, जो ये ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान में तमाम कवानीन का नफाज इस्लाम और जमहूरियत के मुताबिक होगा. Head of the state and government. It was mentioned for the first time that Prime Minister must be a Muslim. Before that, this condition was implemented only for the president. But in third constitution, it was declared that president and prime minister must be Muslim. रियासत और हुकूमत का सरबराह. सदर जो रियासत के और वज़ीर आज़म जो हुकूमत के सरबराह होंगे, उन दोनों के लिए मुसलमान होने की शर्त मुकर्रर कर दी गई. स्टेट रिलीजन सरकारी मज़हब. इट वॉज डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दैट इस्लाम विल बी द स्टेट रिलीजन. इस्लाम को मुल्क की तारीख़ में पहली मर्तबा सरकारी मज़हब करार दिया गया, जिससे ये बात वाज़ेह हो गई कि मुल्क में बसने वाले 95% से ज़्यादा मुसलमान अपनी ज़िंदगी इस्लामी तरीक़ों के मुताबिक गुजारेंगे और तमाम कवानीन का नफाज भी इस्लाम के मुताबिक किया जाएगा. डेफिनेशन ऑफ अ मुस्लिम. लफ्ज़ मुसलमान की तारीफ़. दिस वॉज डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दैट मुस्लिम इज़ अ पर्सन हु बिलीव्स in the oneness of Allah and the finality of Holy Prophet, peace be upon him. Through this, Qadianis were declared non-Muslim minority. In 1974, Aqeedah Khatm Nabuwat was described as a condition of being a Muslim, and this was done as an amendment in the Constitution. हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर होने पर ईमान ना रखने वाला दायरा इस्लाम से ख़ुद ब खुद खारिज हो जाएगा. इस मकसद के लिए 1974 में आइन में एक तरमीम के ज़रिए अक़ीदा ख़त्म नबूवत को
مسلمان ہونے کی شرط قرار دیا گیا۔ اس تعریف کے مطابق قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ فالوئنگ دا فنڈامنٹل پرنسپلز آف اسلام، اسلام کے بنیادی اصولوں کی پیروی۔ ڈیموکریسی، ایکویلٹی، فریڈم اینڈ سوشل جسٹس ول بی آبزروڈ ان دا کنٹری۔ ملک میں جمہوریت، مساوات، آزادی اور معاشرتی انصاف کے اسلامی اصولوں کا نفاذ کیا جائے گا۔ سیف گارڈ آف اسلامک پرنسپلز، اسلامی اقدار کا تحفظ۔ الٹریسی ول بی فنشڈ، ناخواندگی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ گورنمنٹ ول ٹرائی ٹو امپروو دا لٹریسی ریٹ اینڈ الٹریسی ول بی فنشڈ۔ حکومت کوشش کرے گی کہ تعلیم کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے اور ناخواندگی کا خاتمہ کیا جائے۔ رائٹس آف دا لیبررز، مزدوروں کے حقوق۔ This was the first time when legislation was done for the rights of the laborers. Their working hours and daily wages were decided by the government. مزدوروں کے حقوق کے لیے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئین سازی کی گئی، جس میں نہ صرف مزدوروں کے اوقات کار بلکہ ان کی روزانہ کی اجرت بھی حکومت نے مقرر کی۔ Interest should be discouraged. Being a Muslim state, interest will be tried to discourage. سود کے خاتمے کے لیے حکومت کوششیں کرے گی۔ بیسک نیسیسٹیز فار آل، تمام لوگوں کے لیے روٹی، کپڑا، مکان، میڈیکل سہولتیں اور تعلیم کی سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ Council of Islamic Ideology. Islamic Ideological Council. It is composed of the experts of Sharia and Islam, and it was formed to guide the government about Islamic and non-Islamic aspects. Its basic function is to guide the Legislative Council to mold their laws according to the teachings of Islam. اسلامی قوانین اور شریعت کے ماہرین اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن منتخب کیے گئے۔ حکومت کے قوانین کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کے بارے میں معلومات فراہم کرنا اسلامی نظریاتی کونسل کی ذمہ داری تھی۔ قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے میں قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرنا بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے فرائض میں شامل تھا۔ انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم، بلا سود بینکاری کا نظام۔ انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم according to the principles of Islam will be tried in the country, and government will take steps to bring an interest free banking system in the country. بلا سود بینکاری کا نظام، اسلامی تعلیمات کے مطابق ملک میں بلا سود بینکاری کا نظام متعارف کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ فارن پالیسی، خارجہ تعلقات۔ گورنمنٹ ول ٹرائی ٹو میک فرینڈلی ریلیشنز ود آل دا کنٹریز اینڈ اسپیشل بردرہڈ ریلیشن شپ ود دا مسلم کنٹریز از دا پرائرٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان۔ تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے جائیں گے، اور آئین میں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دی گئی کہ مسلم ممالک کے ساتھ بالخصوص دوستانہ تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ اینڈ تھینک یو۔